مسٹر کارلو کئی سالوں کے اکیلے رہنے کے بعد اپنے پڑوس میں بری شہرت رکھتے تھے، لیکن جب ان کی موت ہوئی تو کوری نے اپنے گھر میں قدم رکھا اور وہ چیز دریافت کی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوری اروورہ کولوراڈو میں پلا بڑھا، لیکن وہ اپنی ریئل اسٹیٹ سرٹیفکیشن حاصل کرنے کے بعد ایک دوسرے محلے میں چلا گیا۔ یہ ایک خوبصورت مضافاتی علاقہ تھا جہاں بہت سے عظیم لوگوں کے ساتھ مسٹر کارلو کے گھر میں صرف ایک ہی انتباہ تھا۔ مسٹر لو ایک بوڑھے آدمی ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی اور بمشکل اپنا گھر گروسری لینے کے لیے نکلا تھا کہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کے بارے میں کیا سوچیں، اور بچوں کے درمیان افواہیں گردش کرنے لگیں۔ کوری کی دوسری پڑوسی مسز ڈیوس نے مسٹر کے بارے میں گپ شپ کرنا پسند کیا جب تک اب جانتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ وہ ایک سابق قیدی ہے اور لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، کاش وہ اس گھر کو ٹھیک کر دیتا۔ کوری کو خفیہ طور پر بتایا کہ جب اس نے اسے باغ کو پانی دیتے ہوئے پکڑا تو ایک سابق قیدی مسز ڈیوس اس پڑوس میں گھر نہیں لا سکتی تھی، یہاں تک کہ اگر گھر اتنی خراب حالت میں ہے تو کوری نے اپنے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کی دلیل دی۔ او ڈارلنگ کے آدمی طویل ہو گیا ہے، میرے خاندان کے علاوہ میرے خیال میں اس نے برسوں پہلے مارکیٹ کریش کے دوران لاٹ خریدی تھی، ویسے بھی جب سے میں یہاں آیا ہوں اس نے کبھی کسی کو اندر نہیں بلایا اور نہ ہی ہم میں سے کسی سے بات کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے میل مین کو ڈرایا؟ جو بوڑھی عورت نے پوچھا۔ پریشان نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ صرف اکیلا ہے یا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ مجھے امید ہے کہ بچے اسے پریشان نہیں کریں گے، کوری نے کہا کہ گپ شپ میں دلچسپی نہیں رکھتے ہوئے مسز ڈیوس نے اتفاق کیا اور اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ کچھ دن بعد کوری گروسری اسٹور پر مسٹر لو کے پاس بھاگی اور سلام کرنا چاہتی تھی وہ، لیکن بوڑھا آدمی جلدی میں تھا۔ تاہم اس نے دیکھا کہ مسٹر لو نے صرف چند سستے ساسیج اور روٹی خریدی ہے۔ وہ اس آدمی کے غریب، کوری نے سوچا کہ شاید اسی وجہ سے وہ اپنے پڑوسیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ کوری کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے کچھ پڑوسیوں کو امید تھی کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے اور بڑے آدمی کو پریشان نہیں کریں گے۔ اس دوران وہ کام میں مصروف ہو گیا اور اپنے اکیلے پڑوسی کے بارے میں سب بھول گیا، لیکن ایک دن اسے اپنے باس کی طرف سے ایک دلچسپ فہرست ملی۔ او ارے مسٹر سینڈرز، یہ گھر میرے پاس ہے۔ پڑوس میں اس نے اسے بتایا اور نمبر دیکھ کر جھنجھلاہٹ سے کہا کہ یہ مسٹر لو کا گھر تھا۔ ہاں، کوری میں کچھ بوڑھا آدمی مر گیا تھا اور جائیداد فروخت کے لیے درج تھی۔ مسٹر سینڈرز نے جواب دیا کہ اس کے بچے اسے فروخت کر رہے ہیں۔ کوری کو حیرت ہے کہ کوئی پرائیویٹ فرم اس فروخت کو سنبھال نہیں رہی ہے جو اس آدمی کے پاس نہیں ہے کسی بھی خاندان کو، لیکن اس نے یہ شرط رکھی کہ گھر فروخت کر دیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم ایک خیراتی ادارے کو جائے گی جو فرم مرمت اور تکلیف کے لیے بھی ادائیگی کر رہی ہے کیونکہ اس کی حالت خراب ہے۔ بہرحال کام پر لگ جاؤ۔ مسٹر سینڈرز نے کوری پر زور دیا کہ وہ گھر کا معائنہ کریں اور اسے نمائش کے لیے تیار کریں۔ وہ اپنے کچھ فرنیچر اور سامان کے ساتھ جائیداد بیچنے کی امید رکھتے ہیں۔ جب اس نے پہلی بار مسٹر لو کے گھر میں قدم رکھا تو وہ گہری سوچ میں تھا۔ جب اس نے اپنے ارد گرد ہر چیز کو دیکھا جو ایک شخص کی ملکیت ہے وہیں رہ جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اسے تھوڑا سا محسوس ہوا۔ اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر رہنا عجیب تھا، لیکن یہ اس کا کام بھی تھا۔ اگر آپ نے پہلے ہی ایسا نہیں کیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ ہر روز ان حقیقی زندگی کی کہانیوں سے متاثر ہو سکیں۔ اب اس کی تشخیص کے دوران کوری نے ایک دریافت کیا۔ بیڈ روم میں سینے پر اسے تجسس ہوا اور اسے کھولا تو اس میں اروورہ رونالڈ میکڈونلڈ ہاؤس کے قریب ہی ایک معروف یتیم خانے کے لفافوں کا ایک گچھا تھا جس میں چیریٹی کے ڈائریکٹر کے چند خطوط تھے جن میں مسٹر لوفر کے عطیات کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ دوسرے لفافوں میں بچوں کے خطوط اور ڈرائنگ بھی تھیں۔ بوڑھے آدمی کا اس کی مہربانی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ پھر کوے نے ہدایت کار سے بات کرنے کے لیے لفافے پر موجود نمبر پر کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فون کال کے ذریعے کوری کو معلوم ہوا کہ مسٹر لو کی بیوی اور بچے برسوں پہلے لاپتہ ہو گئے تھے اور تب سے وہ یتیم خانے کی مدد کر رہے ہیں۔ ہاں، مسٹر لو ایک ایسے مہربان لوگوں میں سے ایک جن سے میں کبھی ملا ہوں۔ اسے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا اور اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے تقریباً پورے فنڈز ہمیں دے دیے۔ ڈائریکٹر آف ویو کوری اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے پورے محلے کا خیال تھا کہ وہ شخص ایک قاتل تھا جب وہ بہترین تھا دنیا میں۔ ایک شخص میں اس کے بارے میں سب کا ذہن بدلنے والا ہوں۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ کوری نے گھر تیار کرنا ختم کیا اور اپنے ساتھ چند خطوط لے کر اس نے مسز ڈیوس کو دکھائے جو شاید بعد میں سب کو بتائے گی کہ وہ ایک خط پڑھ کر آنسو بہا رہی تھی۔
ایک لڑکے کے بارے میں جس نے مسٹر لو کی بدولت گود لیا تھا، میں اس پر یقین نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کے بارے میں اتنا خوفناک سوچا، اور وہ ایک بزرگ عورت رو رہی تھی جیسا کہ کوری نے منصوبہ بنایا تھا کہ مسز ڈیوس نے اپنی مضافاتی کمیونٹی میں سب کو بتایا، اور وہ سب نے مسٹر لانگ کے اعزاز میں اروہ رونالڈ میکڈونلڈ ہاؤس کے لیے نئے عطیات کا اہتمام کیا، اور وہ اس کی قبر پر بہت سارے پھول بھی لے گئے جس کے لیے وہ قصوروار تھے۔ ان تمام سالوں میں جس طرح سے انہوں نے مسٹر لو کے بارے میں گپ شپ کی تھی، کوری کو خوشی ہوئی کہ انہیں یہ معلومات معلوم ہوئی تاکہ مسٹر لو کا نام بالآخر صاف ہو گیا۔ وہ بھی اس مہینے کے آخر تک افواہوں کو سن کر خوفناک محسوس ہوا۔ کوری نے ایک نوجوان جوڑے کو ایک گھر بیچ دیا۔ ایک بچے نے جب اس کے خریداروں نے سابق مالک کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے، یہ کمیونٹی اسے پیار سے یاد کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس گھر کو پسند کریں گے جیسا کہ اس نے کیا۔ یہ سب سے زیادہ ایماندارانہ جواب نہیں تھا، لیکن آخرکار یہ سچ بن گیا، کیونکہ پوری کمیونٹی نے مسٹر لو کے بارے میں دوبارہ کبھی برا لفظ نہیں کہا۔